أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين النبي عليه وصحبه وآله مولانا ومولانا عليه الذكر الحسن والحسين أبي القاسم محمد ابھی تک امامت کے درپیش آنے والے جو موضوعات تھے اسے ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا تھا تو اس کے حصوں کو ہم نے مکمل کر دیا. سب سے پہلے بتایا کہ فلسفہ ایمان فلسفہ کیا ہے, ضرورت امامت شروع ہوئی. اس کے بعد دلیل کیا ہے, روایات واقعات آخر دلیل کے بعد پھر ہم نے اختیارات گفتگو کی کہ امامت کے اختیارات کیا کیا ہیں. وہی گفتگو اور یہ اختیارات میں ہی چل رہی ہے. سلیمان نبی کا قصہ بیان کیا, اس کے ذیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وزیر نبوت کس کمال کا ہونا چاہیے, نبی کا وزیر کس حیثیت کا ہونا چاہیے. گفتگو ہوئی کہ جہاں جہاں پروردگار کے اختیارات ہیں وہاں وہاں اس کے خلیفہ, اس کے جانشین اور وہ جس کو امام بنائے گا اس کے اختیارات ہوں گے. یہی بالکل جو گفتگو تھی وہ نبوت کے حوالے سے بھی, نبوت کے اور نبی کے جہاں جہاں اختیارات ہیں وسیع وزیر کے بھی اختیارات وہاں پر ہونے چاہیے. مگر یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ صرف اس امام کے ساتھ ہوگا جو منصوص من اللہ ہوگا, جو اللہ کے جانب جو ہے اللہ کی جانب سے آئے گا. اختیارات کی بات ہو رہی تھی, میں نے طرح طرح کی روایتیں اور طرح طرح کی گفتگو باتیں, یہ بات ہم کو تھوڑی سی ایک گفتگو کرنی ہے اختیارات, اس کے بعد پھر ہم قربت کی طرف آئیں گے کہ جو معرفت ایمان کے حوالے سے ہوگی. معرفت ایمان میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد نبوت یعنی نبی کو, انبیاء کو, مرسلین کو, اوصیاء کو, اولیاء کو ذمہ داریاں دے دی کہ تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, فلاں کام کو انجام دو. یہ فلسفے کے حساب سے بھی سمجھ میں آتی ہے بات, اور روایات تو دنیا بھر کی ہے. فلسفہ بھی یہی بڑھ کے آگے کرتا ہے کہ ہاں حکومت کو چلانے کے لیے, معمولی سی حکومت کو چلانے کے لیے مشاور کی ضرورت پڑتی ہے, اشرفوں کی ضرورت پڑتی ہے, وزیر کی ضرورت پڑتی ہے, خلفاء کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے چلا سکے. اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ اب یہ خطابتی جملے ہیں کہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو چلانے کے لیے اور اس کو آگے جاری رکھنے کے لیے اس نے کچھ شخصیتوں کو بنا دیا ہے.
کچھ شخصیتوں کو بنا دیا ہے. خداوند عالم عالم ہے، عالم نہیں بلکہ علیم ہے، حکیم ہے، غفور ہے، غفار بھی کہا گیا، جبار ہے. یعنی یہ جو اپنے لیے صفتیں معین کر رہا ہے یہ ساری صفتوں پہ عالی ہے. اس میں مبالغے کے صیغے استعمال کیے اپنے لیے کہ دنیا کے لوگوں کی بہادری جہاں پہ ختم ہوتی ہے خداوند عالم کی بہادری وہاں سے شروع ہوتی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اب خداوند عالم اگر کسی کو اپنی جگہ رکھے گا تو ایسی شخصیت کا چناؤ کرے گا کہ جس کے وجود سے مظہر صفات خداوند عالم کا ظہور ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پروردگار نے جنت کو بنایا اور جنت میں طبقات رکھے، جنت مآوا، جنت نعیم، اور طرح طرح کے ساتھ جس طریقے سے روایت میں ہے کہ ساتھ آسمان ہے اسی طریقے سے ساتھ جنت کے بھی طبقات ہیں. جنت بنائے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، راستے بنائے اور طرح طرح کے انبیاء کو بھیجے، قرآن، شریعت، دین، سب چیزوں کو نازل کیا. لیکن خداوند عالم خالق جنت تو ہے مگر جنت میں کون جائے گا اس کا اختیار کسی اور کے حوالے کر دیا. اور جو کرے کون جنت میں جائے گا اس نے اختیار کسی اور کے حوالے کر دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ سلیمان نبی کے حکم سے ہوا چل رہی ہے لیکن یہ ہوا اصل ہے خداوند عالم کی مگر حکم چلے گا سلیمان نبی کا. یہ جنت ہے خداوند عالم کی بنی ہوئی مگر حکم چلے گا حسنین کریمین کا. حسنین کریمین کا کوثر ہے، خداوند عالم نے کوثر بنا، خالق کوثر ہے مگر حکم چلے گا ساقی کوثر کا. بچوں خداوند عالم نے کوثر کو قل کیا ہے، حکم کس کا چلے گا؟ ساقی کوثر کا چلے گا. اسی طریقے سے خداوند عالم نے راستے بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں. اب یہ راستے پہ چلانے کے لیے خود خداوند عالم نہیں آئے گا بلکہ ہادی اور رہنما کو بھیجے گا. ہاں یہ وہی ہے کہ جس نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بچوں کریں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے. اچھا اس زمانے میں بات آ گئی ہے، اس زمانے میں زمین پہ بھی ابھی صحیح سے راستے نہ بنے تھے. امام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اب اس میں علماء نے بہت طرح کی گفتگو کی ہے مگر اگر آپ آج کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں تو آسمان میں بہت سے پرندے بھی اڑتے ہیں اور زمانے میں ترقی کی اور ترقی کرنے کے بعد ہوائی جہاز بھی اڑنے لگے. آپ کسی بھی جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں یا اس کو سنبھالتے ہیں نظام کو ہوائی جہاز کے، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے ہوائی جہاز کو آسمان میں کہیں بھی اڑا دو، وہ کہیں بھی اڑا دو. کہہ رہے نہیں صاحب جیسے زمین کے راستے ہیں ویسے آسمان میں بھی راستے ہوتے ہیں. یعنی آسمان میں بھی راستے، اگر راستوں سے ہٹ گیا تو حادثے کا شکار ہو جائے گا، ہے نا. زمین کے اندر سونا بھرا ہوا ہے. خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر خزانوں کو رکھا ہے مگر اب یہ زمین کو کسی اور کے تابع کر دیا. خداوند عالم کہہ دے تو زمین سے سونا اگل جائے مگر اختیار دیا ہے امام علی علیہ السلام کو ٹھوکر مار دے تو خزانہ باہر چلے آئے. اور یہ اختیارات کا دائرہ جو ہے بڑا، یعنی اس کا دائرہ بہت بڑا، بہت وسیع ہے. مجھے کسی کا مسدس سے ایک بند یاد آ گیا کہ دیکھیے آپ سماعت کیجئے کہ دیکھیے اختیارات ان کے کہاں کہاں پہ ہیں. فرما روائے کشور یزداں حسین ہے، حاجت روائے عالم امکان حسین ہے، مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے. گھنگور پاگلوں کے گھرانے برس پڑے، نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی تو وجہ ہے کہ جس کے اختیارات صرف زمین پہ نہ ہو بلکہ آسمان پہ بھی ہو، کیا وہ دنیاوی منصب کے لیے دنیاوی منصب کا متلاشی ہوگا؟ کیا وہ چکر پھیرے گا ادھر سے ادھر؟ نہیں، وہ کسی کے پیچھے نہیں جائے گا بلکہ وہ صرف رسول کے پیچھے چلے گا. کیونکہ اسے دنیاوی منصب نہیں چاہیے،
دنیاوی منصب کو تو یہ لوگ ٹھوکروں میں رکھتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں نا, حکومت حوالے کی گئی. امام علی نے کہا کہ مجھے اس سے پاس رکھو, مجھے اس سے پاس رکھو, کیونکہ دنیا کے حاکم اور اللہ کے حاکم میں یہی تو فرق ہے. ان کی آنکھوں نے اگر سونے کی چمک کو دیکھا تو فوراً اچھل پڑے. انہوں نے دیکھا سونے اور چاندی ہے تو علی نے جملہ کہو سونے اور چاندی, جا کے کسی اور کو دھوکہ دینا, علی کو دھوکہ نہ دینا. اور میں نے تمہیں 3 مرتبہ طلاق دیا, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں 3 مرتبہ, دور رہو اس علی سے. تو معذرت کر رہے تھے, مجھے اس خلافت پہ نہ بیٹھاؤ, مجھے مت بناؤ حاکم. لیکن لوگوں کا اصرار وہ نہیں ہے, آپ بن جائیے, حالات بہت خراب چل رہے ہیں. امام علیہ السلام کا ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے جملے ہیں, وہ پورے اس امام کے جو شرط و شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے کہا ٹھیک ہے میں حکومت تو کر رہا ہوں, مگر یہ حکومت صرف علی کے حساب سے چلے گی, علی کے حساب سے چلے گی اور کسی کے حساب سے نہیں چلے گی. علی جیسا چاہے گا ویسا کام ہوگا. تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جس کے وظیفے اور جن کے پینشن بہت بڑھ رہے ہیں ان سب کے پینشن کو وظیفے کو کم کر دیا جائے. لیکن تاریخ کے آئینے میں بات کر رہا ہوں, ان کے وظیفے کو ختم نہ کیا جائے بلکہ کم کر دیا جائے, اور جن کے وظیفے کم رکھے گئے ہیں ان کو بڑھا دیا جائے. ایسا کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پست ہے وہ بلند ہو جاتا ہے, جو بلند ہے وہ لیول میں آ جاتا ہے, یا یوں کہوں کہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے. جو اس کے لیے اللہ نے محدود رکھا ہے, یعنی اللہ نے جو اس کے لیے دائرہ محدود, وہ دائرے سے باہر جا رہا تھا. اب یہ اللہ والا حاکم ہے, یہ لوگوں کو دائرے میں رکھنا جانتا ہے کیونکہ خود دائرے میں رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیت المال کی چابی آ گئی تو گھر پہ گھر بنوایا جا رہا ہے. ایسا نہیں بیت المال کی چابی آ گئی تو طرح کے زیورات جو ہے وہ گھر میں رکھ رہا ہے. نہیں, یہ اگر بیت المال کے چابی ان کے ہاتھوں میں آتی ہے نا تو اپنے بھائی کو بھی اس کا فائدہ نہیں دیتے ہیں. امام آئے منبر پر آنے کے بعد کہا کہ میرے کو شرط و شرائط ہے, کہا ٹھیک ہے سب کو قبول کیا جائے گا, وظیفے کا معاملہ آیا. اب میں تاریخ کے آئینے میں بات کر رہا ہوں کہ 2 صاحب چلے آئے, تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے پینشن بہت زبردست تھے. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ کیونکہ اسلام کے لیے ہماری خدمت زیادہ ہے اس لیے ہمارا وظیفہ بھی زیادہ ہونا چاہیے, ہمارا وظیفہ بھی زیادہ ہونا چاہیے. آگے یا علی سنا ہے کہ آپ نے میرے وظیفے کو کم کر دیا ہے. کہا کہ صرف تمہارے وظیفے کو کم نہیں کیا بلکہ تمہارے جیسے اور کتنوں کے وظیفے کو کم کیا ہے. تمہیں یہ انصاف تو نہیں ہوا, یہ ناانصافی ہے, یہ ناانصافی ہے. اگر یہ ناانصافی ہے تو ناانصافی ہی صحیح, اسے برداشت کرو, کیونکہ عدالت علی کا پرچم بلند کرنے والے ہیں خود علی. ٹھیک ہے وظیفہ جو ہے ہمارا بڑھا دیجیے, یا کم از کم اتنا کر دیجیے کہ جتنا تھا پہلے. اب جملہ سنیے گا, مولا کائنات یہ منصوص من اللہ ہے, یہ ان کے جملے جو ہیں وہ واقعا ہم خطیب بن جاتے ہیں یا ایک مشہور خطیب ہو جاتا ہے, وہ چند چھوٹے موٹے جملے کو صحیح طور سے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے. یہ خطیب نہج البلاغہ ہے, یہ بلاغت کی نہج کو جانتا ہے, یہ فصاحت کی نہج کو جانتا ہے, یہ جانتا ہے کہ زبان کیسے استعمال کرنی چاہیے, جانتا ہے کہ کون سے لفظ کو کہاں پہ رکھنا چاہیے, جانتا ہے کہ کون سے لفظ کو کہاں رکھ دیا جائے کہ اس کے معنی اتنے ہو جائیں کہ تشریحات کرنے والے تشریح کرتے رہ جائیں. اب توجہ کیجیے گا, کہا کہ وظیفے کو بڑھا دیجیے. امام متقیان نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ اس سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں تمہارا وظیفہ کتنا تھا؟ کہا میرا وظیفہ مت پوچھیے, اور زبردست تھا وظیفہ, اچھا خاصا چل رہا تھا. کہا اچھا اس سے پہلے والے زمانے میں تمہارا وظیفہ کتنا تھا؟ کہا کہ وہ کمال وظیفہ تھا, زبردست پیسے آ رہے تھے, اچھا خاصا چل رہا تھا, حساب کتاب. اس سے پہلے والے زمانے میں تب وظیفہ بہت اچھا تھا. اب ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے اب بتاؤ صحیح جواب دینا, رسول کے زمانے میں کتنا وظیفہ تھا؟ رجوع کر رہے ہیں, یہ رسول کے قریبی ہیں, انہوں نے دیکھا ہے دین کو اپنے در پہ گھٹنیوں چلتے ہوئے, یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیسا جواب دینا ہے. کیا بتاؤ رسول کے زمانے میں تمہارا کتنا وظیفہ ہے؟ اس نے سر کو جھکا کہ مولا جتنا آپ نے معین کیا ہے اتنا ہی وظیفہ رسول کے زمانے میں تھا. جتنا آپ نے معین کیا ہے اتنا ہی وظیفہ رسول کے زمانے میں تھا. اب ایک جملہ سنیے گا, یہ کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے,
بلکہ امام یہ فرماتے ہیں، میں آہستہ سے جملہ پڑھتا ہوں، امام یہ فرماتے ہیں کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ میں ان کی سیرت پہ چلوں یا رسول کی سیرت پہ چلوں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا امام نے یہاں سوال کیوں کیا؟ اب بتاؤ میں کس کی سیرت پہ چلوں؟ کس کی سیرت پہ چلوں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیرت علی کو سیرت علی نہ سمجھو بلکہ وہ سیرت نبوی ہے، وہ نبی کی سیرت ہے کہ جسے علی بڑھا رہے ہیں، علی ادامہ دے رہے ہیں، اس میں تسلسل جو آ رہا ہے وہ سیرت علی نہیں بلکہ سیرت نبی۔ اب اس کے بعد جو امام آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ میں سیرت علی پہ چلوں گا۔ نبی کے بعد امام آئے کیا میں سیرت نبوی کو پڑھانے کے لیے امام حسین جب نکلے تو کیا کہا؟ سیرت جد علی بن ابی طالب، میں علی کی سیرت پہ چلوں گا۔ مگر بتانا یہ چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام علی کی سیرت کو نبی کی سیرت سے الگ مت سمجھو، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی سنت کو نبی کی سنت سے الگ نہ سمجھو، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی امامت کو نبی کی امامت سے الگ نہ سمجھو، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی خلافت کو نبی کی خلافت سے الگ مت سمجھو۔ توجہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ قریب ہوئے ہیں۔ اب گفتگو آگے بڑھا کر دیکھیے امام پہلے کا تو معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم کو اختیارات دیکھنے ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو تھوڑی سی تفصیل ہوگی، پوری توجہ دیجیے گا۔ اب یہاں پہ اختیارات تو ہم نے دیکھ لیے، معرفت امام میں ایک شرط یہ ہے کہ قربت امام حاصل کی جائے، امام کی قربت۔ یا جملے کو تھوڑا سا میں بدلوں کہ امام وہ ہوگا کہ جو رسول سے زیادہ قریب ہوگا، جو رسول کے زیادہ قریب ہوگا وہ امام ہوگا، وہ امام ہوگا۔ بس میں بھی قریب ہو، سفر میں بھی قریب ہو، ہے نا، معراج پہ جائے تو وہاں بھی قریب ہو، حد تو یہ ہے کہ منبر پہ بھی آئے تو بھی قریب ہو جائے، یعنی اتنا قریب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں قربت کی۔ قربت کیا ہوتا ہے؟ قرب کے معنی اگر آپ عربی میں دیکھیں گے، قرب کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے چیز سے اتنا قریب ہو جائے کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اتنا قریب ہو جائے۔ قرب کی دو قسمیں ہیں، قرب معنوی اور قرب مادی۔ قرب کے لیے مقدمہ ہے قرب مادی اور قرب معنوی۔ قرب مادی میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہو گیا، بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ بالکل فاصلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ قرب مادی میں شرط یہ ہے کہ جو چیز جس کے قریب ہو رہی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو، مگر قرب معنوی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرب معنوی میں ممکن ہے کہ کوئی قریب ہو رہا ہے کسی سے تو وہ جو قریب جس کے قریب ہوا جا رہا ہے وہ بہت دور ہو۔ جیسے پوچھا گیا اللہ کتنا قریب ہے، کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرت حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بندہ جو ہے بندے سے خدا بندیانوں میں اتنا قریب ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ بندہ بھی اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو؟ یہ ہے قرب معنوی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کے زمانے میں کیسے سمجھیں گے، توجہ کیجیے گا۔ جیسے ایک نابینا ہو اور میں بینا، میں آیا اس کے بغل میں بیٹھ گیا، کیونکہ میرے حواس جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں تو میں قرب کو محسوس کر لوں گا۔ توجہ کیجیے گا، میں قرب کو محسوس کر لوں گا، میں اس کے قریب تو ہو گیا۔ اب اگر نابینا سے سوال کیا جائے کہ آیا تم بھی اس کے قریب ہوئے ہو یا نہیں، نہ اس کی نظر جواب دے رہے نہ اس کے کان جواب دے رہے، قریب تو ہو گیا مگر بینا کے لیے قریب ہوا ہے، نابینا کے لیے قریب نہیں ہوا ہے۔ نابینا اس سے دوری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں ایسے نابینا گزرے ہیں جو بینا سے کہیں آگے تھے، یہ اور بات ہے۔ اب دیکھیے میں واقعہ یاد آ گیا، چھٹے امام ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، توجہ کیجیے گا۔ چھٹے امام ایک جگہ حضرت صحابی سے کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، تو جو بھی گزر رہے ہیں نا، دیکھیے معرفت امام، جو بھی گزر رہے ہیں نا ان سے پوچھنا کہ کیا تم نے امام جعفر صادق کو دیکھا ہے علیہ السلام کو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ چھٹے امام کو دیکھا ہے، امام جعفر صادق کو دیکھا ہے، جعفر بن محمد کو دیکھا ہے؟ کہا ٹھیک ہے مولا پوچھتے ہیں۔ اب امام نے ایسا تصرف کر لیا اپنی ذات میں کہ وہ امام جو صرف اسی صحابی کو دکھ رہے ہیں، باقی کسی کو نہیں دکھ رہے۔ اچھا یہ دوسروں کے لیے حیرت کی بات ہو کہ ہمارے لیے تھوڑی نا حیرت کی بات ہے۔ جو امام ایک ہی وقت میں 40 جگہ موجود ہو جائے، ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہو جائے
اور لوگ امتحان لینا چاہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام 40 مقامات پہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں آ جائے، لوگ امتحان لینے کے لیے آ جائیں اور آپس میں ایک بندش بنائی جائے، آپس میں ایک مشورہ کیا جائے کہ چلو امام علی کو تم بھی بلاؤ دعوت پہ، ہم بھی بلائیں دعوت پہ، سب لوگ بلائیں دعوت پہ، لوگ آئے نبی کی مسجد نبوی میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی گڑھ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، دوسرے صحابی بڑے یا علی آپ کی دعوت ہے، تیسرے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے، تیسرے صحابی یا چوتھے صحابی سب یا علی آپ کی دعوت ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کس کے یہاں جاتے ہیں، کس کے یہاں جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب اگلے دن آئے تو امام علی علیہ السلام سب کے یہاں پہنچے۔ اب ان لوگ کو حیرت ہوئی، آپس میں لڑائی کرنے لگے راستے میں، کہنے لگے کہ نہیں علی ہمارے یہاں آئے تھے، دوسرا کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، علی میرے یہاں آئے تھے، تیسرا دوسرے سے جھوٹ بولا نہیں علی میرے یہاں آئے تھے، چوتھا تیسرے سے آئے تھے امامت کے امتحان لینے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، توجہ کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے۔ اب مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، علی ہمارے یہاں آئے تھے، یہ کہہ رہا ہمارے یہاں آئے تھے، یہ کہہ رہا ہمارے یہاں۔ تب 40 لوگ کہہ رہے بھائی ہمارے یہاں آئے تھے، ادھر سے جبرائیل نازل ہوئے، علی عرش پہ مہمان تھے، علی عرش پہ مہمان تھے۔ اتنی دیر میں مسجد نبوی میں دروازہ لگا تھا، در جو تھا وہ فاطمہ زہرا کا تھا، پردے کو ہٹا کے جناب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ علی ہمارے یہاں تھے۔ یعنی ایک وقت میں یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ 40 مقامات پہ ایک جگہ موجود تھے، تو اب انہوں نے تصرف کر لیا امام نے، کسی کو نہیں نظر آئیں گے، تو وہ کھڑا ہو گیا وہیں پہ۔ اب اس نے جاتے آنے والے سے پوچھا هل رأیت یوم جعفر ابن محمد، کیا تم نے آج جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے؟ نہیں بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا تھا، کہہ تو رہے تھے کہ شیعہ ہے، 4000 سے زیادہ شیعہ ہے، 17 سے بھی زیادہ شیعہ نہ نکلے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، کہا نہیں لا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کئی لوگ گزرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، تو بس مختصر ہوگی، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، جواب ملا نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا وہ جو شخص آ رہا ہے نا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ ٹھیک ہے وہ آیا قریب، پوچھتے ہیں حل رأیت یوم جعفر ابن محمد، اب وہ تھے ہارون مدفوع۔ ہارون مدفوع کون ہے؟ وہی ہے کہ جو آنکھ سے نابینا ہے، جنہیں نظر نہیں آتا ہے۔ پوچھا حل رأیت یوم جعفر ابن محمد، ایک مرتبہ نابینا نے کہا علیہ فہو بقائم، ارے وہ تمہارے پاس ہی تو کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے پاس ہی تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ سمجھ میں آیا، وہ تمہارے پاس سے بھائی تمہاری عقل، تمہاری نظر نہیں ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم نابینا ہو، تم نے دیکھا کیسے؟ تو جواب دیا میں کیسے نہ دیکھوں کہ اس کے وجود سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ ہر بینا کو نابینا کر دیتا ہے، ہر نابینا کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو سمجھ میں آیا کیسے انسان ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ بینائی اور نابینائی در اہل بیت پہ نہیں چلتی، اگر یہ چلتی ہوتی تو پھر جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلے ظاہر امام حسین نہ ہو جاتے۔ بہت سے لوگ نظریں رکھنے والے تھے مگر ان کی نظریں کسی اور جگہ ٹکی رہتی تھی، یہ نابینا تھے مگر ان کی بصارت کی نظر جو ہے وہ علی کی معرفت پہ ٹکی ہوتی تھی، امام کی معرفت پہ ٹکی ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا قریب قربت کیسے ہوتی ہے، کیسے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہ ہمیں بتاؤ کہ بزم نبی میں نبی کے پہلو میں کون بیٹھتا تھا، قربت اس سے حاصل، چلیے مان لیجیے اس سے قربت مادی حاصل ہوگی، قربت معنوی حاصل نہ ہوگی، قربت معنوی حاصل نہ ہوگی۔ اچھا ایک مثال اور دے دیتا ہوں میں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، وہیں پہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب جیسے آئینہ ہو، آپ آئینے کو لیجئے اور ایک بلب کو جلائیے، توجہ کیجیے گا، ایک آئینے کو لیجئے بلب کو جلائیے، شرط ہے کہ آئینہ صاف ہو، آئینے پہ دھبا نہ لگا ہو، آئینے پہ دھبے نہ لگا ہو، کئی طرح کے دھبے ہوتے ہیں نا، آئینے دھبے نہ، اچھا آئینہ ہے، بلب ہے، آئینہ جتنا اپنے بلب سے قریب ہوگا آئینے میں اتنی روشنی پھیلے گی، جو ہے ایسا ہی ہے نا، روشنی پھیلے گی۔ اب آپ دھیرے دھیرے بلب کو آئینے سے دور کرتے چلے جائیے، روشنی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، جتنا آپ نے اس کو دور کیا اتنی جو ہے وہ روشنی کم ہوتی چلی گئی۔ اب ایک کمرہ بنوائیے، اس میں طرح طرح کے شیشے لگے چاروں طرف، پورا شیشے کا کمرہ جس کو بولتے ہیں آج کل دور بنتے شیشوں کے، اب اس میں آپ ایک بلب کو جلا دیجیے،
آپ کو ادھر بھی بلب نظر آئے گا، ادھر بھی نظر آئے گا، ادھر بھی نظر آئے گا، ادھر بھی چاروں طرف نظر آئے گا۔ اگر معرفت نہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نقلی بلب کیا ہے، اصلی بلب کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے لیکن معرفت ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلب اس میں کون ہے، ورنہ آپ سب کو کہیں گے یہ بھی بلب ہے، یہ بھی بلب ہے، یہ بھی بلب ہے، یہ بھی بلب ہے، نہیں کہیں گے نہیں، آئینہ ایک ہے، شیشے ایک ہے، بلب بھی ایک ہے، اس کا نور ہے کہ جو شیشے میں جا رہا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شیشہ صاف ہو، آئینہ صاف ہو۔ اگر آئینہ صاف نہ ہوا تو روشنی جو ہے وہ منتمج ہو جائے گی، وہ روشنی منعکس نہیں ہوگی اس آئینے سے، وہ پھیلے گی نہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اہل بیت اپنے اللہ سے یا علی اپنے نبی سے اتنے زیادہ قریب تھے، آئینہ بھی صاف تھا اور روشن بھی بہت چہرہ تھا۔ آئینہ صاف تھا، اس کی دلیل ہے آیت تطہیر۔ آئینہ اپنے پرد سے قریب تھا، اس کی دلیل ہے شب معراج۔ عبد اور معبود کے درمیان صرف ایک پردے کا حائل ہونا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں، شب معراج صرف ایک پردہ حائل تھا، ادھر تھا عبد، ادھر تھا معبود، ادھر تھا عبد، ادھر تھا معبود، یعنی آئینہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اب امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ دل بھی صاف ہونا چاہیے، زبان بھی صاف ہونا چاہیے، اور چہرے پہ صلوات کے ذریعے سے وہ نورانی فضا قائم ہو کہ اہل بیت کو خود کہنا پڑے یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے جاننے والے ہیں۔ جو معرفت امام حاصل کرتا ہے، وہ جو نہیں حاصل کرتا وہ معمولی سے ایک جانور سے بھی ڈر جاتا ہے، اور جو معرفت امام کو حاصل کر لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الموت احلی من العسل، الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہاں پہ شہد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ غور کیا کہ شہد کا لفظ استعمال کیا ہے، بہت سے مٹھاس اس زمانے میں، لیکن اسے استعمال نہ کیا، کیوں؟ کیونکہ قاسم علیہ السلام کو معرفت امام علی تھی، وہ نہج البلاغہ کو پڑھ چکے تھے، وہ نہج البلاغہ کو پڑھے تھے، جس میں امام نے فرمایا کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین غذا ہے تو وہ شہد ہے۔ جو کر رہے ہیں یہاں پہ قاسم علیہ السلام نے کہا کہ موت جو ہے وہ میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے یہ جناب قاسم نے مثال بھی رکھی ہے، تو ایسی مثال رکھی کوئی اس مثال کو کاٹ نہ پائے، کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی زبان نہ استعمال کر دے کہ قاسم کو یہ کہنا چاہیے تھا، لو میں نے شہد کہہ دیا۔ جناب قاسم نے شہد کا نہیں کہا، موت جو ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اب جب آپ شہد کو چکھیں گے، آپ کوئی کڑوی چیز کسی بچے کو کھلائیے، آپ منہ کیسا بنائے گا؟ ادب طریقے کا منہ بنائے گا۔ آج کل چل رہا ہے کہ بچوں کو نیمبو جو ہے وہ جگہ کے ریلس بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، دیکھو بچے کا جو ریئیکشن ہے وہ ایسا ہے نا، طرح طرح کے بناتا ہے۔ کسی بچے کو تھوڑا سا آپ کوئی مٹھائی دے دیجیے تو مسکرا دے گا۔ توجہ کیا، جناب قاسم نے یہ کہا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ تھیوری تھی، پریکٹیکل کس نے کیا؟ جناب اصغر علیہ السلام نے جب گلے پہ تیر لگا مسکرا کے بتایا، ہاں قاسم تم نے صحیح کہا تھا، تم نے صحیح کہا تھا، موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی۔ بس میرے دوستوں کہ آپ نے آج جلوس میں گئے، قاسم علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، امام کی معرفت، ان کے دل یہ اتنے امام سے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر ہو ہم امام پہ جا کے بات کریں، مگر یہ امام سے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے بدن سے نور جو منعکس ہو رہا تھا اس سے اتنا یہ متاثر ہوئے، یہ چاہتے تھے کہ ہم بہت جلد ان کے پاس چلے جائیں، ان کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ جناب قاسم ایک کربلا کا ایسا شہزادہ ہے کہ جس کی مصیبت کسی نے آج تک مکمل پڑھی ہی نہیں، جناب قاسم علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے سارے شہداء، سارے شہید اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، اپنا ایک الگ رتبہ رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے، مگر جناب قاسم علیہ السلام وہ ہیں کہ انہوں نے کربلا میں امامت کی نیابت کی ہے، امام حسن علیہ السلام کی نیابت کی ہے۔ تم جسے کہہ رہے تھے کہ یہ موت سے، یہ جنگ سے گھبراتے ہیں، اس لیے اس کو رسم کر کے آؤ، حسن کا 13 برس کا لال کربلا کے میدان میں آیا ہے، اس لیے شامیوں کو مخاطب کیا ہے، شامیوں سے پہلے جنگ کی ہے، ارزق کے چاروں بیٹوں کو مارا، پھر ارزق شامی کو مارا، کیونکہ شام والوں نے کہا تھا کہ حسن جو ہے وہ بزدل ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا بابا کون ہے، بیٹا اس
معراج پہ ہے تو اندازہ لگا اس کا باپ کتنا سجا ہوگا، کتنا بہادر ہوگا. میں فضائل بہت ایسے جناب علیہ السلام کے دوست نہیں جانا چاہتا. بس میں ختم کر رہا ہوں. آج ہے 7 محرم. ہندوستان میں مہدی کے نام سے خراج یعنی ایک چیز کو مہدی شکل دی جاتی ہے اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اب اس کے پیچھے جو بھی کوئی بات ہو، امام حسن علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا، امام حسن علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ذہن میں اتنا خطرناک دیا گیا تھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، خون سے مخلط ہو گئے، مخلوط ہو گئے. اسی دوران امام حسن علیہ السلام سب کو امام حسین کے حوالے کر رہے تھے. تم حسین کے ساتھ رہو، تم حسین کے ساتھ رہو. اس نے ایک جملہ کہا تھا، لا یوم یوم یا عبد اللہ، اے میرے بھیا حسین، آج کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے، آپ ہم پہ اتنے گریہ نہ کریں. اسی دوران امام حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ بیوی فروا کو قریب لایا. بلانے کے بعد کہا، میرا قاسم نظر نہیں آتا ہے. تمہارے وقت تو صرف بتائی گئی ہے، عمر بتائی گئی ہے جناب قاسم علیہ السلام کو 3 برس، 3 سے 4 سال کے تھے جناب قاسم. میرا قاسم نظر نہیں آ رہا ہے. بیوی فروا قاسم کو لے کر آتی ہیں. امام حسن علیہ السلام نے قاسم کے بدن کو دیکھا، رونا شروع کر دیا. قاسم علیہ السلام کے بدن کو دیکھا، رونا شروع کر دیا. پوچھا گیا، ہمارا رو کیوں رہے ہیں؟ پورا ماجرا بتایا. جو بدن ناسالم ہے، جب یہ پرواز کرے گا بدن کا کوئی حصہ سالم نہ رہے گا. یہ رات کو تب کھلا جب امام حسین علیہ السلام لاش لینے کے لیے پہنچے ہیں. یہ کہہ کے رونے لگے، قاسم میں تمہاری لاش کے ٹکڑے کو کہاں سے اٹھاؤں؟ مطلب امام حسن علیہ السلام نے قاسم تعویذ کو نکالا اور جناب قاسم علیہ السلام کے داہنے بازو کو اسے باندھ دیا. ایک خدا کہا، میرے بیٹے قاسم، سب سے زیادہ مصیبت کے وقت آئے نا، اس تعویذ کو کھول لینا اور تمہاری مشکل جو ہے حل ہو جائے گی. 10 محرم آتی ہے. 10 محرم وہ تاریخ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کو چھاڑ کر دے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا اس کو شروع کر دے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا حسین سے سب سے پہلے قربان ہو جائے. قاسم علیہ السلام امام حسین کے پاس آتے ہیں، بات بناتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. ایک مطلب حسین نام کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تم میری بھائی کی آخری نشانی ہو. بہت مرتبہ گئے، ایک مرتبہ درے خیمہ پہ اپنے سر کو دونوں رانگوں پہ رکھ کر بیٹھ گئے، مسلسل گریہ کرنے لگے، رونے لگے. مادر جناب قاسم بیوی عمر فرما نے دیکھا، میرا بیٹا تو بڑا قریب ہے، کیا قاسم تم گریہ کر رہے ہو؟ کہ میں کئی مرتبہ اپنے چچا کے پاس گیا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. تاریخ نے لکھا کہ کئی مرتبہ میں گیا ہوں، کئی مرتبہ میں گیا ہوں، مگر میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں. ایک مرتبہ بیوی عمر فرما نے جب یہ سنا، وہیں بیٹھ کے وہ بھی گریہ کرنے لگی. گریہ کرنے کرتے بیوی عمر فرما کو اس داستان یاد آ گئی. فوراً قاسم مشکل حل ہو گئی. قاسم مشکل حل ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہا کہ ذرا سا تعویذ کو کھولو. پاپا نے تعویذ باندھی تو کہا تھا کہ سب سے سخت مشکل ہے نا، اس تعویذ کو کھول لینا. اب اس سے زیادہ مشکل والی کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو چاک کیا، اس کے جب مضمون کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میرے بیٹے قاسم، جب تمہارے چچا حسین کے سخت مصیبت آ جائے تو تمہارے اوپر جہاد واجب ہو جائے گی. اور پتہ ہے اس میں ایک جملہ لکھا تھا، روایت یہ مقتل کا جملہ ہے. اس میں ایک جو مضمون ہے اس خط کا، اس میں لکھا ہوا تھا، اس تعویذ کے مضمون کا ایک جملہ یہ ہے کہ مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اس میں لکھا، میرے قاسم اپنے چچا کے پاس اتنی مرتبہ اجازت لینے جانا کہ میرے بھیا حسین کو اجازت دینا پڑ جائے. امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ معرفت امام کیا ہوتا ہے. اپنے امام کی بار بار ان کے در پہ جاؤ. ایک مرتبہ قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو لیا، اس تعویذ کو کھولا، چوما، خوش و خرم امام حسین کے پاس آتے ہیں. امام حسین السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا میں تعویذ لے کر آیا ہوں، ذرا اس تعویذ کو دیکھ لیجیے. امام حسین السلام نے جیسے ہی تعویذ کو سنا فوراً آگے بڑھے، تعویذ کو لیا، خط کو دیکھا، ماتھے سے اس کا بوسہ دیا، لب سے اس کو بوسہ دیا، پڑھنے لگے. پڑھنے کے بعد کہا، بھیا حسن، آج تمہاری یاد کربلا میں بہت آ رہی ہے. حقیقت ہے جب دو بھائی ایک دوسرے کو یاد کریں اور وہ بھی ایسا موقع
کہ چاروں طرف سے گھرے ہو. پھر جناب قاسم علیہ السلام کو رخصت کرتے ہیں, جملہ کہتے ہیں گواہ رہنا پروردگار اس قوم پہ, میں اپنے اس لاڈلے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھیا کی آخری نشانی تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام 13 برس کے تھے, 13 برس کے تھے. رکاب کو کاٹا گیا, قاسم علیہ السلام کو اس پہ رکھا گیا. قاسم علیہ السلام جا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا قاسم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں, منظر کیا ہے. ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا, آستین کو چاک کیا. آستین کو چاک کرنے کے بعد قاسم اب جاؤ. ایک جناب زینب بھیا یہ کیا ہو رہا ہے. امام حسین نے کہا عرب کی یہ پہچان ہے کہ یتیموں کے غریبوں کو گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے. جب میرا لال قاسم جائے تو قاسم کے حلیے کو دیکھے, کوئی تو ترس کھا جائے, یہ یتیم ہے, اس کے لاشے کو پامال نہ کیا جائے. قاسم میدان میں آتے ہیں, قیامت کی جنگ کرتے ہیں. وہ شجاعت کیونکہ حسن کا لال ہے نا. صرف فلم میں امام حسن نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے تھے, قاسم اسی جوہر کو دکھا رہے ہیں. بس میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. مجھے تاریخ میں 2 لاشیں بڑے عجیب و غریب نظر آئے. 2 لاشیں بڑے عجیب و غریب نظر آئے. ایک تھا جناب عباس کا لاشا, ایک تھا جناب قاسم کا لاشا. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عباس کا قد بہت بلند تھا, لیکن پوچھنے والے نے پوچھا عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے بنی ہے. کہا کہ عباس کے لاشے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ عباس کا لاشا پامال ہو گیا. قاسم کا قد چھوٹا تھا مگر قاسم کے لاشے پہ گھوڑے اتنے دوڑائے گئے کہ قد بڑا ہو گیا. میں کہوں گا مولا عباس آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تب آپ کی لاش پہ گھوڑے کو دوڑایا گیا, لیکن قاسم کے لاشے پہ گھوڑے تب دوڑائے گئے جب زندہ قاسم گھوڑے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود, يا رب علي وانت الاعلى, يا رب الفاظ وانت فاضل السماوات والارض, يا رب الحكم وانت المحسن, يا رب الحسين وانت القدير والاسلام. قال الى محمد رسول عليه الصلاه والسلام. قال الى محمد رسول الاسلام عليه الحمد والرحمه والرحمه. قال الى محمد رسول الاسلام الانسان معجزه تعبد عبادت فرما. قال الى محمد رسول الاسلام جنت سلام علیہ کے روزے کی حفاظت فرما. اللہ محمد علماء کرام خراج و احترام کرایا مشکور رعایت مقام کر. اللہ محمد کا واسطہ مسئلہ فلسطین کی مظلومی کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما, سیریا کی مظلومی کی حفاظت فرما. اللہ محمد کا واسطہ ایران کو کامیابی و کامیابی عطا فرما. اللہ محمد کا واسطہ جائے روزی کا بزرگ معروف فرما. محمد کا واسطہ یوسف رضا امام زمان عرش اللہ تعالیٰ کو جو شریف کے ظہور میں تعمیر فرما اور ہمارے تمہاری کے ساتھ مدد کرا.